کیا بھارتی طیاروں کا تباہ کیا جانا معصوم پاکستانیوں کے خون کے برابر ہے؟ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا بدلہ مکمل ہو گیا ہے؟ اس پر آج بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر کیوں پاک افواج بھارت پر جوابی کارروائی نہیں کر رہی، اور کیوں پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھارت میں داخل ہو کر باقاعدہ جنگ ڈکلیئر نہیں کر رہی۔ تو دو چیزیں یہاں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ کہ بھارتی جہاز جتنے بھی گرا لیے جائیں وہ بے گناہ پاکستانیوں کے خون کی جان سے زیادہ ان کی قیمت نہیں ہے، اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہمارا دشمن بھی جانتا ہے۔ اس کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ 4 5 6 جہازوں پر کہانی نہیں رکنے والی۔ یہ ڈرونز کی جو ایک فوج ہے اس پر کہانی رکنے والی کبھی بھی نہیں ہے۔ پاکستان will be retaliate. It is just matter of time. ہمارے ہاں ایک بہت پینک سچویشن ہے اور ہونی بھی چاہیے، سمجھ بھی آ رہی ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے اور بھارت کے اندر جا کر دشمن کو سبق سکھایا جائے، اور پاکستانی عوام اس چیز کے لیے بے چین ہے اور دشمن کی ایسی کی تیسی کر دی جائے۔ اور یہ ہر سال، ہر مہینے، ہر دن پاکستان جو انویسٹ کرتا آیا ہے اپنے ڈیفنس سسٹم میں، تو عوام بھی ایک جگہ اپنی بات پر ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری افواج کے بھی جنگی دماغ ہیں۔ وہ یہ چیزیں ہم سے بھی کئی گنا زیادہ سوچتے ہیں۔ ہماری فضائیہ ہو، نیوی ہو، بری فوج ہو، یا پھر ہمارے کمانڈوز ہوں، اور یا پھر ہماری انٹیلیجنس ہو، ریٹیلیٹ تو ہوگا، لیکن کب ہوگا میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، جنگ 2 طرح کی ہے۔ ایک جنگ وہ ہے جو آپ نے 2-4 دنوں میں لڑنی ہے یا 6-7 گھنٹوں میں لڑنی ہے، جس کے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا دیا جس نے بھی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، صلح ہو جائے گی اور سب کچھ ختم۔ دوسری جنگ یہ ہے جو لمبی جنگ ہے۔ چھوٹی جنگ میں بیسیکلی ایکسپینس یا کاسٹ کا ڈفرنس ہے۔ انڈیا جو حرکتیں کر رہا ہے ڈرونز والی، یہ کیا ہے؟ یہ اسرائیلی ڈرونز ہیں، اسرائیل بیک پر ہے، اور اٹینشن آپ کی وہ بٹانا چاہتے ہیں۔ آپ کی ٹینشن ہٹا کر ایک خود ساختہ لڑائی کرائی جاتی ہے، اور پھر اس لڑائی کے نتیجے میں پوری دنیا کو ایک پاکستانی قوم کے جنگ کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، تاکہ آپ مسجد اقصیٰ کی بات ہی نہ کریں۔ امت مسلمان اپنے اکثر مقصد سے ہٹ جائے، ان کا صرف مطلب یہ ہے اور ان کا صرف مقصد یہ ہے، تاکہ آپ بس اپنے ڈیفنس میں اور اپنے ہی ملک میں بزی ہو جائیں۔ اور یہ جو ڈرونز ہیں یہ عمارتیں تباہ کرنے کی صلاحیتیں نہیں رکھتے۔ They are basically to destroy vehicles. یہ صرف گاڑیوں کو تباہ کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ تباہی نہیں پھیلا سکتے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ اپنا ٹارگٹ لاک کرتے ہیں۔ ٹارگٹ فائنل ہونے کے بعد جب سگنل ملتا ہے ڈرون کو، کمانڈ دی جاتی ہے، تو پھر یہی ڈرون جو ہے یہ میزائل کا کام بھی کرتا ہے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ ایک وہیکل کو ہٹ کر سکتا ہے۔ وہیکل سے زیادہ ایک بہت خود کچھ دھماکے کی طرح آپ اس کو سمجھتے ہوں گے، جیسا کہ آپ لوگوں کا ماننا ہے، ایک دھماکے کی طرح ہٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نقصان نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیں، اور آپ لوگوں کے اس ولاگ کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ لوگوں کی کیا تاثرات ہیں، کیا آپ کے خیال ہیں، اپنی رائے کا اظہار لازمی کمنٹس باکس میں کیجیے گا۔ اب چونکہ پاک افواج ان کو گرا رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنے طیارے فضا میں بھیجیں، یہ کریں وہ کریں۔ بھائی، توپ کا جواب توپ سے اور بندوق کا جواب بندوق سے ہوتا ہے، اور اگر آپ بندوق کے مقابلے میں توپ نکال لیں گے تو نہ ہی آپ افیکٹو رہ سکیں گے اور نہ ہی ایفیشینٹ رہ سکیں گے۔ ان توپوں کو استعمال کرنے کا جب اصل وقت آئے گا تب وہ بھی کریں گے۔ آپ اپنی پاک آرمی پر یقین رکھیں، دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ۔ ہم بحیثیت پاکستانی جو کر سکتے ہیں وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو سانچی، اور اگر دوسروں کے کام میں نے یا آپ نہیں کرنا ہے تو پھر ہم خراب کریں گے، ہم دوسروں کا کام بھی خراب کریں گے۔ اب ہمارا کام کیا ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں ہر طرح سے اپنی پاک آرمی کو سپورٹ کرنا ہے، نہ کہ ہمیں ان کے خلاف باتیں کرنی ہیں اور من گھڑت کہانیاں بنانی ہیں۔ یہ جو وقت چل رہا ہے، اس وقت ہمیں اپنے تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر پاک فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ ہمیں ایک جھنڈے تلے کھڑے ہونا ہے،
ڈزنٹ میٹر کہ ہم نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں یا پھر ہم پی ٹی آئی کو یا پھر ہم کسی اور جماعت کے نمائندے ہیں. یہ وقت وہ ہے کہ جب ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمارا تعلق کسی ایک اسپیسیفک جماعت سے نہیں ہے بلکہ ہم پاکستانی ہیں اور سچے پاکستانی ہیں, اور ہم اس وقت میں اپنی فوج اپنے محافظوں کے ساتھ مخلص ہیں. ہمارے اندرونی جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم نے ان کو اپنے ملک سے باہر شو نہیں کرنا. تو بھائیو, ہمیں دنیا کو اپنا تماشا نہیں دکھانا بلکہ اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اب تک کیا کیا ہے پاک فوج نے. تو بھائی 50 کے قریب جہنم حاصل ہو چکے ہیں بھارتی فوجی. بھارتی فوج کے مورچوں پر جس طریقے سے پاک فوج نے گولہ باری کی ہے اور ابھی تک ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کی ایسی تیسی کر رہے ہیں, میں اپنے آپ میں یہ چیز ایک مثال ہے. وہیں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو فائٹ فضا میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے دس از ہسٹوریکل, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بدلہ پورا ہو گیا. بدلے کی باری ابھی آنی ہے. یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اس حملے کا دفاع ہے. ہم صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں. ہمارے جو پاکستانیوں کے جنازے اٹھے ان کا بدلہ سٹل وہیں پہ کھڑا ہوا ہے, وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. لیکن وقت آنے پہ انشاءاللہ ہم ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے ان سے. آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ آپ صبح اٹھے تو آپ کا آسمان محفوظ تھا, آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ کی دنیا محفوظ تھی. اور ذرا سوچیں کہ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے پاسبل ہوا. صرف اور صرف آپ کی فورسز کی وجہ سے, آپ کی پاک آرمی کی وجہ سے. آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کوشش نہیں کر رہا؟ وہ ہر روز رات کو پاکستان میں داخل ہونے کی ناکام اور سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو صرف اور صرف پاک آرمی کی وجہ سے, جو ان کو وہیں پہ روکے کھڑی ہے اور ان کو ان کی اوقات میں رکھے ہوئے ہیں. ہمیں بس بڑے صبر کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے, اور انشاءاللہ جلدی ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ سب پاکستانیوں کو کلیجوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی اور ہم انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا. انشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں, ہم زندہ قوم ہیں, اور ہم اپنی فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. ناظرین, اب تک صرف یہی تھا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.